آج ہم جس موضوع پر گفتگو کر رہا ہوں وہ موضوع ہے امیر المومنین خلیفۃ رسول اللہ افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق و تصدیق حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی افضلیت کے تعلق سے قرآن و سنت کی روشنی میں جو عقیدہ صحیحہ ہے وہ آپ کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بہت سی آیتوں میں حضرت سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور آپ کی فضیلت کو بیان فرمایا۔ ان آیات مبارکہ میں والذی جاء بالصدق وصدق به اولئک هم المتقون، اور اسی طرح وسیجنبها الاتقى الذی یؤتی مالہ یتزکیٰ، اس طرح بہت سی آیات مبارکہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اللہ رب العالمین نے نازل فرمایا، مگر 7 ایسی آیات مبارکہ ہیں جن میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت ثابت ہوتی ہے۔ یعنی ایک ہوتی فضیلت اور ایک ہوتی افضلیت۔ فضیلت کے اعتبار سے تمام صحابہ کی جو فضیلتیں ہیں وہ اپنی جگہ پر مسلم ہیں، اور کسی کے بھی فضائل زمین سے آسمان تک ہو جائیں وہ فضیلت میں شمار کیا جائے گا، مگر افضلیت اگر کسی کی ہے وہ تمام صحابہ و اہل بیت اطہار میں وہ صرف اور صرف سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ تو فضیلت اور افضلیت میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ بہت سے لوگ جو ہے افضلیت کو فضیلت کے احادیث میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، فلاں صحابی کی یہ فضیلت ہے، مگر یہ بات یاد رکھ لیں کہ فضیلت اور مناقب خصائص کسی بھی صحابی کی ہے وہ اپنی جگہ پر ہوتی ہے، لیکن افضلیت کا جو تعلق ہوتا ہے یہ فضائل کے باب سے نہیں ہوتا، یہ عقائد کے باب سے ہوتا ہے۔ اور حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی افضلیت کا جو تعلق ہے وہ عقائد کے باب سے، وہ فضائل کے باب سے نہیں ہے، وہ عقائد کے باب سے ہے۔ تو بہت سے سارے لوگ جو ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو افضلیت ہے یا اس کو فضیلت کے باب میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن حضرت صدیق اکبر کی جو افضلیت ہے اس کا تعلق جو ہے یہ عقائد کے باب سے ہے۔ آئیے قرآن مجید میں اللہ رب العالمین نے سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کے متعلق حضرت امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ تفسیر کبیر میں آپ لکھتے ہیں کہ سورۃ اللیل جو ہے یہ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل فرمایا۔ تو سورۃ اللیل پوری جو ہے یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں نازل ہوئی، اور سورۃ الضحیٰ یہ پوری سورت اللہ تبارک و تعالیٰ نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان میں نازل فرمائی۔ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ سورۃ اللیل اور سورۃ الضحیٰ کے درمیان کوئی اور سورت واقع نہیں ہے۔ سورۃ اللیل کے فوراً بعد سورۃ الضحیٰ ہے۔ اس بات سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اوپر اگر کسی کا مقام ہے وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام ہے۔ تو نیچے سے اگر اوپر جائیں گے تو ابو بکر ہوں گے، اور ابو بکر صدیق کے بعد جو ہے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے۔ اگر اوپر سے نیچے اتریں گے تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہوں گے، اس کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوں گے۔ تو یہ فضیلت، یہ شان، یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے متعلق فرمایا۔ اور ایک آیت مبارکہ میں جس میں سورۃ النور میں غالباً 21 یا 22 آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولو الفضل، ایک کلمہ فرمایا اولو الفضل۔ اس کی تفسیر میں امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اولو الفضل سے مراد اس بات پر اجماع ہے تمام مفسرین کا، یہاں پر تمام لوگوں میں سب سے زیادہ فضیلت اگر کسی کو حاصل ہے وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے۔ تو اولو الفضل سے مراد بھی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ غرض بتانا یہ مقصود ہے کہ جمیع صحابہ و اہل بیت اطہار میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد سب سے افضل ترین اگر کوئی شخصیت ہے، کوئی ذات ہے، وہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ۔ آئیے آپ کی افضلیت کے تعلق سے ایک روایت میں آپ کے سامنے رکھتا چلوں، جس کو امام آجوری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب الشریعہ میں اس روایت کو نقل فرمایا ہے۔ روایت بھی یہ ہے کہ حضرت ابو الدرداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک راستے سے گزر رہا تھا۔ اتفاق سے ایسا ہوا، ابو الدرداء فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو بکر سے تھوڑا آگے چل رہا تھا، آگے بڑھ رہا تھا، یعنی میرے جو قدم تھے حضرت ابو بکر سے آگے چل رہے تھے۔ تو حضور پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جو ہی دیکھا اور فرمایا اے ابو الدرداء کیا تم اس شخص کے آگے چل رہے تھے؟ فرمایا، حضور نے فرمایا کیا تم اس شخص کے آگے چل رہے تھے جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے؟ فرمایا جو دنیا و آخرت میں تم سے بہتر ہے۔ اگر بات حضور یہاں ختم کر دیتے،
کوئی یہ کہہ سکتا تھا کہ ابو الدرداء سے افضل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں. حضور نے بات یہاں ختم نہیں کی. ابو الدرداء کو صرف یہاں تک یہ نہیں فرمایا, اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اے ابو الدرداء سن لے, ما طلعت الشمس ولا غربت علی احد بعد النبیین والمرسلین افضل من ابی بکر. فرمایا کہ اے ابو الدرداء سن لے, سورج کسی ایسے فرد پر طلوع یا غروب نہیں ہوا جو انبیاء و مرسلین کے بعد ابو بکر سے زیادہ فضیلت ہو. فرمایا تو پتہ کیا چلا, افضلیت صدیق اکبر کا عقیدہ خود آقا علیہ السلام نے ہمیں عطا فرمایا.